خداوند یسوع مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ پچھلے ہفتے میں نے آپ سے بات کی تھی کہ ہم بائبل مقدس کے مطابق سبت کی عبادت کیوں کرتے ہیں، میں یعنی سبت کو کیوں پاک مانتا ہوں۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ سبت اور بائبل مقدس ایک ایسی کتاب ہے جس کا ترجمہ میں نے کیا ہے، اور یہاں پر اس میں بتایا گیا ہے کہ سبت کو پاک ماننے کی 35 وجوہات کیا ہیں۔ پچھلے ہفتے میں نے 5 وجوہات کو بیان کیا تھا۔ آج میں 5 اور وجوہات بیان کرنے جا رہا ہوں تاکہ ہم اس وقت تک اس پروگرام کو جاری رکھیں گے جب تک ہم 35 وجوہات کا ذکر نہیں کر لیتے۔ تو آئیے اس سے پہلے کہ ہم وجوہات کی طرف بڑھیں، کلام مقدس کی طرف بڑھیں، میں چاہتا ہوں کہ ہم دعا کریں تاکہ روح القدس میری اور آپ کی مدد کرے۔ بہروبر کے خالق اور مالک، ہماری زندگیوں کے بانی، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کیونکہ تو عظیم ہے، تیری شفقت ابدی ہے، تیرا پیار نرالا ہے۔ خداوند آج یوں ہی تیرے کلام کو کھولنے لگے ہیں تو خداوند تو میری مدد کر تاکہ میں روح القدس کے تابع ہو کر کلام کو بیان کروں۔ سننے والوں کو خداوند آج کے کلام کے ذریعے برکت دینا، ان کی جسمانی ضروریات کو پورا کرنا مانگتا ہوں مسیح کے نام سے۔ آج چھٹی وجہ کیا ہے کہ میں سبت کو کیوں پاک مانتا ہوں؟ کیونکہ 7واں دن خداوند کا دن ہے۔ بائبل مقدس میں ہمیں متعدد بار یہ بتایا گیا ہے کہ خدا کا ایک خاص دن ہے۔ خدا کا یہ دن اس کی ملکیت ہے۔ جس طرح میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ دن میرا دن ہے، خدا بھی اپنے دن کا دعویٰ کرتے ہوئے کہتا ہے خداوند کا دن یا میرا دن۔ ان حوالہ جات کو جو میں پیش کرنے لگا ہوں، غور سے سنیں کہ خداوند کیوں کہتا ہے کہ یہ میرا دن ہے۔ مکاشفہ 1 باب اور اس کی 10 آیت میں لکھا ہے خداوند کا دن۔ متی 12 اور 8 باب میں لکھا ہے کیونکہ ابن آدم سبت کا مالک ہے۔ مرکز 2 باب 28 اور لوکا 6 باب اور اس کی 5 آیت میں درج ہے پس ابن آدم سبت کا بھی مالک ہے۔ یسایہ 58 باب اور اس کی 13 آیت میں لکھا ہے میرے مقدس دن میں۔ نہمیہ 9 باب 14، خروج 31 باب اور اس کی 15 آیت، ابار 23 باب اور اس کی 3 آیت۔ یہاں ان تمام آیات میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خداوند کا دن کون سا ہے۔ خداوند کا دن یقیناً سبت ہے۔ 7واں دن خداوند تیرے خدا کا سبت ہے۔ یہ ہم نے 4 حکم میں اس کے بارے میں پڑھا۔ ہم کس طرح بائبل کی ان آیات سے انکار کر سکتے ہیں جن میں بار بار یہ کہا گیا ہے کہ سبت کا دن خداوند کا دن ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم تصور کر بھی لیں کہ ہر دن خداوند کا دن ہے تو پھر کلام مقدس میں کسی اور دن کے بارے میں کیوں نہیں کہا گیا کہ وہ خداوند کا دن ہے؟ سمجھنے والی ذہنیت سے سوچیں کہ جس دن کو خداوند اپنا کہتا ہے وہی اس کا دن ہے، نہ کہ کوئی اور۔ لہٰذا اگر 7واں دن خداوند کا دن ہے تو مجھے یہ دن خداوند کے ساتھ گزارنا ہے۔ 7ویں وجہ کہ میں سبت کو کیوں مانتا ہوں، کیونکہ سبت خداوند اور اس کے لوگوں کے درمیان دائمی نشان ہے، ابدی نشان ہے۔ بائبل مقدس ہمیں ہر چیز کے بارے میں بتاتی ہے۔ جس طرح ہر چیز بنانے والی کمپنی کا نام درج ہوتا ہے جو اس کے اصل ہونے کا ثبوت ہے، اور جس طرح ایک پولیس والا اپنی وردی اور ایک امتیازی نشان رکھتا ہے جو اس کے اختیار کی علامت ہے، اسی طرح خدا نے بھی اپنے اور اپنے لوگوں کے درمیان ایک نشان رکھا ہے جو انہیں دوسرے لوگوں سے الگ کرتا ہے۔ بائبل مقدس میں بڑا واضح لکھا ہے کہ وہ نشان کیا ہے۔
بائبل مقدس میں حزقیل 20 باب اور اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، اور میں نے اپنے سبت بھی ان کو دیے تاکہ وہ میرے اور ان کے درمیان نشان ہوں، تاکہ وہ جانیں کہ میں خداوند ان کا مقدس کرنے والا ہوں۔ یعنی یہاں پر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کہتے ہیں کہ میرے اور انسانوں کے درمیان یہ نشان ہے جو انہیں یہ آگاہی دیتا ہے کہ میں خدا ہوں جو انہیں مقدس کرتا ہوں۔ یعنی پاک مجھے کون کرتا ہے؟ خدا۔ اور کس کے ذریعے؟ سبت کے ذریعے۔ حزقیل 20 باب اس کی 20 آیت میں لکھا ہے، اور وہ میرے سبتوں کو مقدس جانو کہ وہ میرے اور تمہارے درمیان نشان ہوں، تاکہ تم جانو کہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ نشان، نشان کس لیے خدا نے رکھا ہے؟ یہ دائمی نشان، ابدی نشان، اس لیے کہ وہ ہم پہچانیں کہ یہ خداوند کا دن ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں خروج 31 باب اور اس کی 13 آیت میں، تم میرے سبتوں کو ضرور ماننا، اس لیے کہ یہ میرے اور تمہارے درمیان تمہاری پشت در پشت ایک نشان رہے گا، تاکہ تم جانو کہ میں خداوند تمہارا پاک کرنے والا ہوں۔ یہاں پر جو بیان بات کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ خداوند مجھے پاک کرتا ہے نشان کے ذریعے، اور وہ نشان سبت ہے۔ کیا مجھے پاکیزگی کی ضرورت ہے؟ ہاں جی ہے۔ اسی لیے میرے لیے ضروری ہے کہ میں سبت کو پاک مانوں اگر میں پاک ہونا چاہتا ہوں۔ پھر ہم خروج 31 باب اور اس کی 17 آیت میں پڑھتے ہیں، میرے اور بنی اسرائیل کے درمیان ہمیشہ کے لیے نشان رہے گا، اس لیے کہ 6 دن میں خداوند نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور 7ویں دن آرام کر کے تازہ دم ہوا۔ بنی اسرائیل اور خدا کے درمیان یہ نشان تھا۔ بنی اسرائیل آج میں اور آپ بنی اسرائیل ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، جو اس کی باتوں کو سنتے ہیں، جو اس کا پرچار کر رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ نشان آج میرے اور آپ کے درمیان ہے۔ ایک نشان ہے، کیا نشان ہے؟ کہ خدا نے اس دنیا کو خلق کیا ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پر مختلف چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ کیوں؟ ایک بات یہ کہ نشان اس لیے ہے کہ یہ مجھے پاک کرتا ہے، اور پھر یہ اس لیے بھی نشان ہے کہ خداوند میرا خدا ہے۔ یہ دوسرا نشان ہے، اس لیے اس کو دائمی نشان کہا جاتا ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ کیونکہ خالق اور مالک خدا ہے، اس لیے یہ دن پاک اور پوتر ہے اور مجھے پاک کرتا ہے۔ آٹھویں وجہ، کیونکہ سبت خدا کا جھنڈا ہے۔ جھنڈا کسی بھی قوم کی نشانی ہوتی ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ جیب کے اوپر جھنڈا لگاتے ہیں، آزادی کے دن گھروں کے اوپر جھنڈا لگاتے ہیں، مطلب یہ کہ ہم پاکستانی ہیں۔ جس بھی ملک کے ہوں گے وہ جھنڈا لگاتے ہیں۔ تو اگر خداوند کا جھنڈا سبت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا نشان ہے۔ آئیے بائبل مقدس میں سے دیکھتے ہیں یسایہ 49 باب اور اس کی 22 آیت۔ یہاں پر لکھا ہے خداوند کا ایک جھنڈا ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے، اور میں نے اپنے سبت بھی ان کو دیے تاکہ وہ میرے اور ان کے درمیان نشان ہوں۔ جھنڈا نشان ہے۔ نشان کے لیے انہوں نے اپنے ہی جھنڈے کھڑے کیے ہیں۔ یعنی نشان جہاں پر بیان کیا گیا ہے اس کا مطلب ہے جھنڈا ہی ہے۔ زبور 74 باب اور اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، نشان کے لیے انہوں نے اپنے ہی جھنڈے کھڑے کیے ہیں۔ خدا کا نشان سبت ہے۔ حزقیل 20 باب 12 سے 22 آیات آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ خداوند کا نشان سبت ہے، یعنی خداوند کا جھنڈا سبت ہے۔ سبت نشان ہے خداوند، کیونکہ خداوند کا ایک جھنڈا ہے۔ 49 باب، یسایہ 49 باب اور اس کی 22 آیت کیا لکھا ہے کہ درمیان نشان ہو خداوند
پھر اگر نشان جھنڈا ہے تو پھر ہمیں اس آیت کو یوں بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ خدا کا ایک جھنڈا ہے اور وہ جھنڈا صحبت ہے، اور جھنڈا ایک نشان ہے اور خداوند کا نشان اس کا صحبت ہے۔ لہذا خداوند کا جھنڈا صحبت ہے اور جھنڈا قومیت کی شناخت کرتا ہے۔ تو میری اور آپ کی شناخت یسوع مسیح کے ساتھ ہوتی ہے۔ خدا نے وقت کو لیا اور 24 گھنٹوں کا ایک دن بنایا، اور اس نے 7 دنوں کو لیا اور اسے ہفتے کی شکل دی، اور 7 دنوں میں سے آخری دن لیا اور اسے سبت بنایا۔ سبت اس کا نشان، مہر اور اس کا جھنڈا ہے۔ جھنڈا صرف کپڑے کا بے جان ٹکڑا ہی نہیں ہوتا، یہ کپڑے کا ایک خاص ٹکڑا ہوتا ہے جس کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے۔ کسی بھی ملک کی شناخت اس کے جھنڈے سے ہوتی ہے، اس لیے سبت بھی دن سے بڑھ کر ہے، کیونکہ یہ ایک جھنڈا ہے، یہ ایک خاص دن ہے۔ جس طرح جھنڈے کا کپڑا ایک خاص حکومت کے لیے خاص معنی رکھتا ہے، اسی طرح خدا کا سبت مقدس ہے، اسی لیے خدا کے لوگوں کے لیے سبت اہم ہے، تاکہ سبت کی حکومت، تاکہ خدا کی حکومت کی طاقت، مقصد اور استحقاق کو ظاہر کرے۔ اس لیے سبت کا دن دوسرے دنوں سے بالکل فرق ہے، جس طرح جھنڈے کا کپڑا دوسرے کپڑوں سے مختلف ہوتا ہے۔ میرے لیے سبت خدا کی بادشاہت کا جھنڈا ہے، اور چونکہ میں خدا کی بادشاہت کی رعا ہوں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ جھنڈا اونچا لہرائے۔ جیسے اقوام متحدہ میں تمام ممالک کے لوگ ادھر ادھر سے اکٹھے ہوتے ہیں، اور ہر ایک کا اپنا جھنڈا اور اپنا ایک نشان ہوتا ہے جو ظاہر کرتا ہے کہ امریکہ میں یہ لوگ مسافر اور پردیسی ہیں۔ اسی طرح خدا کا جھنڈا ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم غیر ملک میں اجنبی اور مسافر ہیں۔ عبرانیوں 11 باب اور اس کی 13ویں آیت میں مجھے یہ پتہ چلتا ہے کہ میں اس دنیا میں اجنبی ہوں، ہمارا گھر بہت دور آسمان پر ہے۔ باغ عدن کے کھو جانے کے بعد سے لے کر اسے دوبارہ حاصل ہونے تک سبت خدا کا جھنڈا رہے گا، اور اس کے نیچے تمام ایمانداروں کو زمین کے چاروں کونوں سے اکٹھا کیا جائے گا۔ یسایہ 11 باب اور اس کی 12 آیت میں ہم نے پڑھا، جس طرح کسی ملک کا ایک مخصوص جھنڈا اس کی شان و شوکت کو ظاہر کرتا ہے اور اس جھنڈے کی جگہ کوئی دوسرا جھنڈا نہیں لے سکتا، بالکل اسی طرح سچے مسیحیوں کے لیے خدا کے سبت کی جگہ کوئی اور دن نہیں لے سکتا۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے جھنڈے کو تھام لیں اور ہمیشہ اس کے لیے یہ فیصلہ کریں کہ یہی دن ہے جسے ہمیں پاک اور مقدس ماننا ہے۔ لہٰذا ہمیں ہر قیمت پر اس کے جھنڈے کو تھامے رکھنا ہے، خواہ اس کے لیے ہماری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ نامی وجہ لکھا ہے، کیونکہ خدا نے بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکالا تاکہ وہ اس کے سبت کو ماننے والے لوگ ہوں۔ یہ دن انسان کی خلاصی کے مترادف ہے۔ جب موسیٰ نے اسرائیل قوم کو مصر میں پاک سبت کو پاک ماننے کے لیے کہا تو فرعون نے اس کے خلاف قانون بنا دیا۔ خروج 5 باب اور اس کی 5 اور 9 آیت میں پتہ چلتا ہے کہ یہ قانون خدا کے لوگوں کے خلاف تھا۔ خدا کا بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکالنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ وہ اس کے سبت کو پاک مانے۔ بائبل مقدس میں ہمیں ملتا ہے، تو خداوند اپنے خدا کے حکم کے مطابق سبت کے دن کو یاد کر کے پاک ماننا، لیکن 7واں دن خداوند تیرے خدا کا سبت ہے، اس میں نہ تو کوئی کام کرے نہ تیرا، اور یاد رکھنا کہ تم ملک کے مصر میں غلام تھا، اور وہاں سے خداوند تیرے خدا نے اپنے زور آور ہاتھ اور بلند بازو سے تجھ کو نکال لایا۔ اس لیے خداوند تیرے خدا نے
تجھ کو سبت کے دن کو ماننے کا حکم دیا۔ تشنا 5 باب میں آپ یہ پڑھ سکتے ہیں۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جس طرح اسرائیل کی رہائی میں سبت نے اہم کردار ادا کیا، ہماری مخلصی اور خلاصی کے لیے بھی سبت بڑا اہم مقام رکھتا ہے۔ کلام مقدس میں اس کے بارے پڑھیں، اور اس وقت یوں ہوگا کہ لوگ یسی کی اس جڑ کے طالب ہوں گے جو لوگوں کے لیے ایک نشان ہے، اور اس کی آرام گاہ جلالی ہوگی۔ اور اس وقت یوں ہوگا کہ خداوند دوسری مرتبہ اپنا ہاتھ بڑھائے گا کہ اپنے لوگوں یعنی بقیہ کو خداوند دیکھے۔ اسور اور مصر اور دوسرے ممالک سب کو خداوند نے ختم کر دیا، کیونکہ وہ اس کے لوگوں کے خلاف تھے۔ وہ اور قوموں کے لیے ایک جھنڈا کھڑا کرے گا، ان اسرائیلیوں کو جو خارج کیے گئے ہوں جمع کرے گا، اور سب یہودا کو بھی پرگندہ ہوں گے زمین کے چاروں طرف سے فراہم کرے گا۔ وہ آئیے ہم آج کی 10ویں وجہ کی طرف چلتے ہیں، اور یہ آخری وجہ ہے کہ ہم سبت کو پاک کیوں مانتے ہیں۔ کیونکہ کوئی سینہ سے تقریباً 10 دن پہلے خداوند نے بنی اسرائیل کو ملامت کی کہ ان نے سبت کو پاک کیوں نہیں مانا۔ عزیزو، آج ہم سب سوچتے ہیں کہ 10 احکام دینے سے پہلے سبت وجود نہیں تھا، لیکن یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ 10 دن پہلے، اس سے پہلے کہ وہ یہاں پہنچیں، خدا نے انہیں ملامت کی کہ وہ سبت کو کیوں نہیں مانتے۔ خروج 16ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ اناج سبت کے دن گرنا بند ہو جاتا تھا، اور کئی لوگ اناج سبت کے دن اکٹھا کرنے گئے، لیکن خدا نے انہیں ملامت کیا۔ تو یہ کہنا کہ 10 حکم دیے جانے سے پہلے سبت موجود نہیں تھا بالکل سراسر غلط ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی سبت منایا جاتا تھا۔ لہٰذا یہ کبھی بھی یہودیوں کا دن نہیں ہو سکتا، کیونکہ پیدائش میں 7واں دن سبت تھا، اور اس دن خدا نے آرام کیا، اس لیے کہ میں اور آپ آرام کر سکیں۔ کیونکہ کوئی سینہ سے تقریباً 10 دن پہلے، آج کئی ایک ایسی غلط تعلیمات رائج ہو چکی ہیں جو بتاتی ہیں کہ کوئی سینہ پر احکام دینے سے پہلے سبت کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، مگر جو بائبل کی سچائیاں تلاش کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بڑا اہم ثبوت موجود ہے کہ کوئی سینہ سے پہلے سبت موجود تھا۔ آئیے بائبل مقدس سے حوالہ جات کے ذریعے دیکھتے ہیں کہ کیا سبت کوئی سینہ سے پہلے موجود تھا۔ ہم دیکھتے ہیں خروج 16 باب اور اس کی 28 اور 29 آیت میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ خدا نے انہیں کیا پیغام دیا۔ تم کب تک میرے حکموں اور شریعت کو ماننے سے انکار کرتے رہو گے؟ دیکھو، چونکہ خداوند نے تم کو سبت کا دن دیا ہے، اس لیے وہ تم کو 6 دن کا کھانا 2 دن کا کھانا دیتا ہے۔ سو تم اپنی اپنی جگہ رہو، اور 7ویں دن کوئی اپنی جگہ سے باہر نہ جائے۔ کیا لکھا ہے کہ بھائی 7ویں دن کوئی باہر نہ جائے، اور یہ 10 احکام دیے جانے سے پہلے ہے، 10 دن پہلے۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا نے انہیں حکم دیا تھا، جانتے تھے کہ ایک سبت پاک ماننا، اس کا مطلب ہے کہ اس کے باوجود بھی سبت کو پاک مانتے تھے۔ تو لہٰذا ضروری ہے کہ ہم سبت کو پاک مانیں۔ خروج 16 باب اور اس کی 23 آیت میں لکھا ہے، کل خاص آرام یعنی خداوند کا مقدس سبت ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں ان حوالہ جات کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سبت کوئی سینہ سے پہلے تھا، اور خدا نے بڑے واضح طور پر لوگوں کو اس وقت ملامت کی جب انہوں نے سبت کو پاک نہ مان کر اس کی حکم ادھوری کی۔ خدا نے اس دن لوگوں کو سبت کے متعلق مندرجہ ذیل سبق سکھائے۔ انہوں نے یہ سبق سکھائے۔ یہ کون سا دن ہے؟ یہ 7واں دن ہے۔ اور پھر یہ دن کیا ہے؟ یہ دن سبت کا دن ہے۔
اس کی تیاری کس طرح کرنی ہے؟ آپ کی تمام چیزیں اس سے پہلے کہ سبت شروع ہو تیار ہونی چاہیے۔ آپ نے کون سے کپڑے سبت کے دن پہننے ہیں، آپ کا جوتا پالش ہے، آپ نے سب کچھ ڈیسائیڈ کرنا ہے اس سے پہلے کہ سورج غروب ہو۔ ہمیں اسے کس طرح منانا چاہیے؟ کس طرح منانا چاہیے؟ سوالات لوگ پوچھتے ہیں، تو منانا ہمیں مکمل طور پر خدا کے ساتھ رفاقت رکھنا ہے، اور ہم ٹھیک ہے، ہم اس دن بیماروں کو وزٹ کر سکتے ہیں، ہم دوسرے لوگوں کو وزٹ کر سکتے ہیں، کسی مصیبت میں کسی مدد کر سکتے ہیں۔ تو سبت کو ہمیں اس طرح بنانا ہے، لیکن سب سے اہم چیز ہے خدا کے ساتھ رفاقت کا دن ہے۔ اس کا تعلق کس سے ہے؟ اس کا تعلق بنائے عالم سے ہے، اس کا تعلق شروع سے ہے۔ اور پھر کس نے یہ دن انسان کو دیا؟ خداوند نے یہ دن انسان کو دیا۔ کوئی انسان کا یہ کارنامہ نہیں ہے، یہ خدا کا کارنامہ ہے کہ اس نے یہ سبت دیا ہے۔ ان سوالات کے جوابات ہمیں حوالہ جات کے ذریعے مل جاتے ہیں۔ تو آئیے خداوند کے سبت کو پاک مانیں اور پھر دیکھیں کہ خدا میرے اور آپ کے لیے کیا کچھ کرتا ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو